یہ بھی ان کا ایک اجتہاد ہے، اور رائے اجتہاد اور قیاس ایک چیز ہیں، اور یہ اجتہاد اس فرما روا کا ہے جو کتاب و سنت کی حدود میں رہ کر قانون بنانے کا اختیار رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے سلسلے میں جو موقف اختیار کیا تھا وہ اس کے مستحق تھے، اس لیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑا پختہ ایمان رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے جو پیام لے کر مبعوث ہوئے تھے، اس کے اتباع کی شدید خواہش ان کے دل میں تھی، اور وہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث و سنت کو اپنا مدار حیات بنانے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کے بھی انتہائی خواہش مند تھے کہ اللہ کی کتاب ہر آمیزش سے پاک رہے، اور وہ ہر ایسی چیز کی راہ میں دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں جو مسلمانوں کو قرآن کریم سے ہٹاتی ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کے سوا میری کوئی بات نہ لکھو، اور اگر کسی نے لکھ لی ہے تو چاہیے کہ اسے مٹا دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم میں اختلاف پیدا ہوگا، اگر اس وقت میری طرف سے کوئی بات تمہارے سامنے لائی جائے تو اسے کتاب اللہ کے معیار پر پرکھو، اگر وہ اس پر پوری اترتی ہے تو میری طرف سے ہے، اور پوری نہیں اترتی میری طرف سے نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنے پر قدح کی ہے، یہاں تک کہ امام شافعی فرماتے ہیں، ایک بھی شخص نے یہ روایت کسی ایسے راوی سے بیان نہیں کی جس سے کسی چھوٹی یا بڑی چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ زندیقوں کی وضع کردہ روایت ہے۔ اس کے باوجود امام احمد بن حنبل نے اپنی مستند میں ایک حدیث درج کی ہے جو لفظاً مختلف صحیح مگر معنوی طور پر اس حدیث سے کلیتاً مشابہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر میرے نام سے کوئی بھلی بات تم سے کہی جائے تو خواہ وہ میں نے کہی ہو یا نہ کہی ہو، اسے مان لو کہ میں بھلی بات ہی کہتا ہوں، لیکن اگر میری طرف سے منسوب کر کے کوئی بری بات کہی جائے تو ہرگز تسلیم نہ کرو کہ میں بری بات کبھی نہیں کہتا۔ لیکن جن لوگوں نے اگر میری طرف سے کوئی بات تمہارے سامنے لائی جائے تو اسے کتاب اللہ کے معیار پر پرکھو والی حدیث پر قدح کی ہے، انہوں نے اس حدیث کے معارض دیکھ کر قدح کی ہے جو مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو مجھے قرآن اور قرآن کے ساتھ اسی جیسی چیزیں دے کر مبعوث کیا گیا ہے۔ عنقریب ایک شخص مسند پر تکیے سے ٹیک لگائے میری حدیث بیان کرے گا اور کہے گا، ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب اللہ ہے، جس چیز کو ہم نے اس میں حلال پایا اسے حلال کر لیا، اور جسے حرام پایا اسے حرام قرار دے دیا۔ یاد رکھو جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کی ہے گویا وہ اللہ نے حرام کی ہے۔ نہ میں اس حدیث اور اس قول میں کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کی جاتی ہے وہ کتاب اللہ کے مدرجات کی مخالف نہیں ہو سکتی، کوئی معارضت نہیں پاتا۔ جس طرح یہ فطری ہے کہ جو بھلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اس لیے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلی بات ہی فرماتے ہیں، بری بات نہیں۔ بالکل اسی طرح یہ بھی فطری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اس وحی کی مخالف نہ ہو جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اس خواہش کا اظہار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت بھی کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے فرمایا، اور اس وقت کاشانہ نبوت میں چند مسلمان حاضر تھے جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ کر دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درد کی شدت ہے، تمہارے پاس قرآن موجود ہے اور کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اہل بیت نے اختلاف کیا اور جھگڑنے لگے، ان میں سے کسی نے کہا، کاغذ لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے ایک ایسی تحریر رقم فرمائیں گے جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور کچھ لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی بات دہرائی۔ جب حضور رسالت میں مخالفت کا شور بلند ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے،
مسلمانوں کی یہ انتہائی بدبختی تھی کہ ان کے اس اختلاف اور شور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تحریر رقم نہ فرما سکے۔ یوں غیب کا حال تو خدا ہی جانتا ہے، مگر وہ ایک وحی تھی جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تحریر رقم فرما دیتے تو مسلمان یقینی طور پر گمراہ نہ ہوتے اور امت اللہ کے ارشاد وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ کے متغاضہ سے نکل کر اس کے قول إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ کے تحت آ جاتی۔ لیکن جیسا کہ اللہ پہلے ہی سے جانتا تھا، اسے منظور ہی یہ تھا کہ دوسری قوموں کی طرح مسلمانوں میں بھی اختلاف پیدا ہو۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی اسی رائے پر قائم رہے۔ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، اور مسلمانوں نے بھی عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں اسی رائے کا اتباع کیا، حالانکہ ان پر پورے یقین اور قطعیت سے ثابت ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیثیں روایت کرتے ہو اور ان کے بارے میں تمہیں اختلاف ہوتا ہے، تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے ان میں بھی یہ اختلاف اور بھی شدید ہوگا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث روایت نہ کرو، اور جو کوئی تم سے پوچھے بھی تو کہہ دو ہمارے اور تمہارے پاس کتاب اللہ ہے، اس کے حلال کو حلال سمجھو اور اس کے حرام کو حرام۔ جب خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملی تو وہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اسی نقش قدم پر چلے اور لوگوں کو روایت حدیث سے منع کر دیا کہ ان میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس حکم کا اثر یہ ہوا کہ حدیث کی روایت کم ہو گئی، یہاں تک کہ ابو عمرو شیبانی کہتے ہیں کہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ از راہ خوف یہ نہیں کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جب کہتے تھے تو ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی اور کہتے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا، یا شاید اس کے مشابہ یا اس کے قریب قریب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان حضرات میں تھے جو عہد فاروقی کے بعد بکثرت حدیثیں روایت کرتے تھے۔ ایک دن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا آپ عہد فاروقی میں بھی اسی طرح حدیثیں روایت کرتے تھے؟ کہنے لگے، اگر میں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طرح حدیثیں روایت کرتا تو وہ مجھے اپنے درے سے مارتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرظہ بن کعب کو ایک جماعت کے ساتھ عراق بھیجا اور خود ان کی مشائیت کو نکلے۔ جب مدینے سے باہر آئے تو ان سے پوچھا، تم کو معلوم ہے میں کیوں تمہارے ساتھ ساتھ آتا ہوں؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، ہماری عزت بڑھانے کو۔ فرمایا، اس کے ساتھ یہ غرض بھی ہے کہ تم لوگ ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں کے لوگوں کی آواز قرآن پڑھنے میں شہد کی مکھی کی طرح گونجتی رہتی ہے، انہیں حدیثوں میں نہ الجھا دینا، قرآن میں آمیزش نہ کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرنے میں احتیاط برتو، میں تمہارا شریک ہوں۔ چنانچہ جب قرظہ وہاں پہنچے تو اہل عراق نے استدعا کی، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کیجئے۔ انہوں نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے ہم کو منع کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روایت حدیث کو ممنوع قرار دے دیا اور اسے اپنے حکم کا نفاذ بڑی شدت سے کیا۔ تاہم بعض ایسے موضوعات پر روایت کا سلسلہ جاری رہا جن کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو روایت سے نہیں روک سکتے تھے۔ ان میں سب سے اہم مقدمات کے فیصلے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو حجت اور قیاس کے لیے پیش نظر رکھا جا سکے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت اپنی میراث طلب کرنے آئی، انہیں قرآن میں دادی کی میراث کے سلسلے میں کوئی حکم نہ ملا۔ اس پر حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میراث میں دادی کا چھٹا حصہ ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کی تائید کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ ایک شخص نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دروازے کے پیچھے سے 3 مرتبہ سلام کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب نہ دیا اور وہ واپس ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے پیچھے آدمی بھیجا اور جب وہ آیا تو دریافت کیا، تم واپس کیوں ہو گئے؟ بولا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی کسی کو 3 مرتبہ سلام کرے اور وہ جواب نہ دے تو واپس ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کی تائید میں شہادت طلب کی اور اس نے پیش کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قضاء کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ جب کوئی فریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث یا سنت ان کے سامنے پیش کرتا تھا تو وہ اس کی تصدیق کرتے تھے
اور جب وہ ثابت ہو جاتی تھی تو اس کے مطابق حکم دے دیتے تھے۔ اور آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ قضاء کے سلسلے میں حدیث و سنت سے استشہاد کو ممنوع قرار دے بھی کیسے سکتے تھے؟ روایت حدیث سے تو انہوں نے اس اندیشے کی بنا پر روکا تھا کہ اس طرح روایت کا سلسلہ بڑھ جائے گا، کچھ لوگوں کو ان کی مصلحت وضع احادیث پر مجبور کرے گی اور وہ ان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے جال بنیں گے۔ اس طرح جعلی حدیثوں کا ایک انبار لگ جائے گا۔ چنانچہ جس طرح اس سے پہلے انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جمع قرآن کا مشورہ دیا تھا، اسی طرح اب تدوین حدیث کے متعلق سوچنا شروع کیا کہ احادیث کا مجموعہ مرتب کر دیا جائے اور اس کے سوا کوئی حدیث بیان نہ کی جائے۔ لیکن جب انہوں نے اس مسئلے پر غور کیا تو تذبذب میں پڑ گئے۔ آخر کار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے مشورت چاہی۔ اکثریت نے ان کی رائے سے اتفاق کیا اور مشورہ دیا کہ حدیثیں لکھ کر محفوظ کر دی جائیں۔ وہ مسلسل 1 مہینے تک اس کے متعلق سوچتے اور اللہ سے استخارہ کرتے رہے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں۔ ایک دن صبح اٹھے تو گویا اللہ نے انہیں ایک ارادہ بخش دیا تھا۔ لوگوں سے فرمایا، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے میں نے تم سے کتابت حدیث کا ذکر کیا تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ تم سے پہلے اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ اور کتابیں بھی مرتب کی تھیں۔ وہ ان کتابوں کی طرف ڈھل گئے اور اللہ کی کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن بخدا میں کتاب اللہ میں ہرگز کوئی آمیزش نہیں ہونے دوں گا۔ چنانچہ کتابت حدیث کا خیال فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ترک کر دیا اور اس کے متعلق سلطنت کے گوشے گوشے میں لکھ بھیجا کہ جس کے پاس کوئی حدیث ہو اسے محو کر دے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد احادیث کی وضع و اشاعت کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بنو امیہ اور بنو ہاشم کی عداوت و دشمنی کے جذبات از سر نو بڑھ گئے، پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے والوں نے ان کا ساتھ دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں اور ان کے خلاف حدیثوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ان سے انکار کیا اور فرمایا، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنائیں سوائے قرآن کی آیات اور اس کے صحیفے کے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا ہے اور جس میں صدقے کے احکام و فرائض ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے باوجود واضعین حدیث اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور لوگوں کو اپنے اغراض کی طرف بلاتے یا ان فضائل کو عام کرنے کے لیے حدیثیں وضع کرتے رہے جن کے متعلق وہ سمجھتے تھے کہ اگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بنا کر پیش کیا گیا تو لوگ زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ ان کا اتباع کریں گے۔ تان کے سیاسی اور غیر سیاسی اغراض کے تحت موضوع حدیثوں کی یہ بھرمار ہو گئی کہ ان میں سے اکثر حدیثوں کو کتاب اللہ کے منافی دیکھ کر مسلمان کانپ اٹھے۔ خلفائے بنو امیہ کے عہد میں جعلی حدیثوں کو روکنے کی جتنی کوششیں کی گئیں سب کی سب اکارت گئیں، بلکہ روز بروز ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر جب خلافت عباسیہ کا دور شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 2 صدی بعد مامون کا زمانہ حکومت آیا تو یہ جعلی حدیثیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو گئیں اور ان کے ذریعے ایسے ایسے اختلافات اور ایسے ایسے فتنوں کو ہوا دی گئی جو تصور میں بھی نہیں آ سکتے۔ اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے کر سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ سے زیادہ متداول حدیثیں ملیں جن میں 4000 سے زیادہ ان کے نزدیک صحیح ثابت نہ ہو سکیں، اور امام ابو داؤد نے 5 لاکھ حدیثیں جمع کیں جن میں سے صرف 4800 حدیثیں ان کے معیار صحت پر پوری اتر سکیں۔ پھر جامعین حدیث نے جن احادیث کو صحت کی سند دی تھی ان میں سے بھی اکثر حدیثوں پر علماء و فقہا نے جرح کی ہے۔ اس لیے اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کی مسلمہ احادیث و سنن کو جمع کر جاتے تو ان کے بعد وضع احادیث کا سلسلہ ختم ہو جاتا اور امام دارقطنی کے الفاظ میں جھوٹی حدیثوں کے ہجوم میں صحیح حدیث کی وہ حیثیت نہ ہوتی جیسے سیاہ بیل کی جلد پر سفید بال، اور بہت ممکن ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات بھی پوری ہو جاتی کہ عہد فاروقی کے حدیثوں کو مدار عمل بناؤ، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرنے سے ڈراتے تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا اور روایت حدیث کی کثرت ہو گئی۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ کون سی حدیث عہد فاروقی کی ہے اور کون سی بعد کو وضع کی گئی ہے۔ اس سے حدیثیں وضع کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور آپ کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے، خاص طور پر یہ دیکھ کر کہ مامون کے عہد میں حدیثوں کی تعداد 6 لاکھ تک پہنچ گئی تھی جن میں صرف 4000 حدیثیں صحت کی کسوٹی پر کھری ثابت ہو سکیں،
اور پھر ان میں سے بہت سی حدیثیں بعد کے علماء کے طعن و تکذیب کا ہدف بنی، لیکن دل میں یہ شبہ پیدا ہونے کے باوجود آپ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر غلطی کا حکم لگانے میں انصاف سے دور ہوں گے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بعد مسلمانوں کی زمام امارت جن لوگوں کے ہاتھ میں جائے گی وہ امتناع روایت حدیث میں فاروقی طرز عمل ہی اختیار کریں گے اور ان کی تقلید میں کثرت سے حدیثیں روایت کرنے والوں کو قید میں ڈلوا دیں گے۔ لیکن ان خلفاء نے ایسا نہیں کیا، اور نہ صرف یہ کہ جان بوجھ کر ان حدیث کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں جو سیاسی اور غیر سیاسی اغراض کے تحت وضع کی گئی تھیں، بلکہ ان میں سے بعض نے تو واعظین حدیث کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ اس لحاظ سے گناہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نہیں، ان خلفاء کا ہے۔ خاص طور پر سب سے بڑے مجرم اور سب سے بڑے گنہگار وہ خلفاء ہیں جنہوں نے وضع احادیث کے فتنے کو سہارا دیا۔ ان حالات میں آپ خود ہی بتائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قصوروار ٹھہرانا کس حد تک قرین انصاف ہے۔ فرض کیجئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتابت حدیث کا حکم دے دیتے اور ان کے بعد فتنہ پیدا ہوتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں خانہ جنگی کے شعلے بھڑکتے اور اس جنگ اور اس فتنے میں احادیث نبوی کی روایت کو پروپیگنڈے کا ایک آلہ بنا کر استعمال کیا جاتا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس وقت ان من گھڑت حدیثوں کی کتاب و روایت سے باز رہتے؟ یا آپ کا خیال یہ ہے کہ سیاسی مبلغین ان موضوع حدیثوں کی حوصلہ افزائی کرتے، اور جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے احادیث نبوی جمع کرائی تھی، اسی طرح یہ لوگ بھی ان جعلی حدیثوں کی جمع و ترتیب میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے؟ پھر مفاد پرست اپنے سرکاری اقتدار کے بل پر ان میں ایسے اضافے کرتے جو بعد کو امام بخاری اور دوسرے ائمہ حدیث کے مجموعہ میں کسی نے نہیں کیے۔ اس کے بعد کیا عجب تھا اگر ان سرکاری مجلدات کو وہ مذہبی قیمت حاصل ہو جاتی جس کے متعلق اندیشے کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، بخدا میں کتاب اللہ میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہونے دوں گا، اور یہ کہ مجھے خیال آیا کہ تم سے پہلے اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ اور کتابیں بھی مرتب کی تھیں، وہ ان کتابوں کی طرف ڈھل گئے اور اللہ کی کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حدیثیں لکھوا لیتے اور اس کے بعد نہ فتنہ پیدا ہوتا، نہ جھوٹی حدیثیں وضع کی جاتی، اور نہ ان کی کثرت اس حد تک پہنچتی کہ اس میں صحیح حدیث کی مثال ایسی ہوتی جیسے سیاہ بیل کی جلد میں سفید بال، تو اس وقت ان کا وہ اندیشہ اور بھی یقینی ہو جاتا جس کا اظہار انہوں نے اپنے متذکرہ فقروں میں کیا ہے، اس لیے کہ ان کی کتاب اس سند سے خالی ہوتی جو حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مرفوع کرتی، بلکہ جو حدیثیں بیان کی جاتی ان کے متن و نسبت کی تحقیق حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یا دوسرے کبار صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذمہ ہوتی، اور وہ ثابت کرتے کہ یہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے۔ اس وقت لوگوں کے سامنے دو کتابیں ہو جاتی جن کا زمانہ تدوین قریب ہوتا، وہ کتاب جو اللہ نے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی تھی، اور دوسری وہ کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر مشتمل ہوتی، اور اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اندیشہ حقیقت کی صورت اختیار کر لیتا کہ لوگ کتاب اللہ کو چھوڑ کر کتاب حدیث کی طرف ڈھل جائیں گے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے احتیاط برتی، اور وہ اپنی احتیاط میں پوری طرح کامیاب ہوئے، کیونکہ کتاب اللہ جو اللہ نے لوگوں کے لیے ہدایت، رحمت اور نور بنا کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی تھی، آج تک لوگوں کے سامنے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور بعد کو تحقیق پیشہ جامعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ان کے راویوں کی سند کے ساتھ جمع کی ہیں انہیں کوئی کتاب اللہ میں نہیں ملاتا، نہ کوئی ان کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ کر محض انہی پر تکیہ کرتا ہے، بلکہ لوگ ان حدیثوں کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ احترام صاحب سند کی حیثیت اور مرتبے کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر اس احترام سے احادیث کی بحث و تمہیز میں بھی کوئی خلل نہیں پڑتا، اور ناقدین حدیث انہیں قرآن کی کسوٹی پر کستے اور ان کے متن و سند پر آزادی کے ساتھ جرح و تعدیل کرتے ہیں۔ کیا اتنا کچھ جان لینے کے بعد بھی آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ چاہے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن تدوین حدیث کا خیال اور بالآخر اس کا ترک ان کا ایک بالکل جائز اجتہاد تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو اجتہادات ہم نے بیان کیے ہیں واقعی اس لائق تھے کہ مسلمانوں کے دل ان سے مطمئن ہو جاتے، اور وہ ہوئے بھی۔ اس اعتبار سے اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امام المجتہدین کے لقب سے موسوم کریں تو کر سکتے ہیں، اور کوئی آپ کو اغراق یا مبالغے کا الزام نہیں دے سکتا۔